طریقت کی شرائط کیا ہیں؟ پیر کس طرح کا ہونا چاہیے اور پیر کے اوصاف کیا ہوں تو وہ پیر بننے کا اہل ہے؟ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر اس وقت تک پیر نہیں ہوتا، ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس میں 12 صفات موجود نہ ہو۔ 12 صفات کا جب وہ مظہر بنے اور 12 صفات اس میں پائی جائیں تو پھر وہ ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، اور اگر ان میں ایک صفت بھی ان 12 صفات میں سے نہ ہو تو وہ نہ وہ مقام ولایت پہ پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ پیر بننے کا اہل ہے۔ ان صفات کو بیان کرتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 12 صفات میں سے 2 صفات اس شخص میں، اس اللہ کے ولی میں ایسی ہوں کہ جو رب ذوالجلال کی ہیں، یعنی اللہ کی جو 2 صفتیں ہیں، صفت ستار اور صفت غفار، ان صفات کا وہ مظہر ہو۔ صفت ستار کہتے ہیں کہ پردہ پوشی کرنے والا، جو بندہ چغل خور ہے، ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کو بتا دیتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل سمندر کی طرح گہرا ہو کہ مرید نے اپنے دکھڑے یہاں تک کہ اپنے گھر کے حالات بھی آ کے اپنے پیر کو بتانے ہیں، یعنی گھر میں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کا حل بھی اس نے اپنے پیر کے پاس آ کے تلاش کرنا ہے۔ تو اگر پیر ایسا ہو کہ ایک مرید کی بات، راز کی بات اس سے سن کے دوسرے مرید کو بتائے تو وہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر کا جو سینہ ہے وہ سمندر کی طرح گہرا ہو کہ وہ جس کی بھی بات سنے اپنے سینے میں اسے دفن کرتا چلا جائے۔ تو فرمایا یہ صفت ستار کا مظہر ہو اور صفت غفار کہ معاف کر دینے کا وصف بھی اس میں پایا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ اسے انتقام لینے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے، بلکہ اگر مرید سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو پیر کا یہ کام ہے کہ اسے معاف کرے، اسے درگزر کرے۔ تو فرمایا یہ 2 صفات جو رب ذوالجلال کی ہیں کہ ہمارا رب ستار ہے، غفار ہے، تو اس پیر کے اندر بھی یہ 2 صفات موجود ہوں، صفت ستار اور صفت غفار۔ اور یا کی صف میں ایک بہت بڑا نام حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اصم کا معنی ہے بہرا۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ان کا لقب اصم پڑ گیا، کانوں سے بہرا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک عورت آئی اپنا کوئی مسئلہ لے کر، تو جس وقت وہ آپ کی مجلس میں بیٹھی تھی تو انسانی طبیعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس عورت کی ریح خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی۔ وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی، پریشان ہوئی کہ یعنی میرا یہ معاملہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سن لیا۔ تو جس وقت وہ اپنی بات سنانے لگی تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے خاتون اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ یعنی اس کی شرمندگی کو ختم کیا۔ وہ عورت سمجھی، یعنی یقین آ گیا اسے کہ یہ تو اونچا سنتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے میرا وہ معاملہ جو ریح کا تھا وہ بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ اور پھر ساری زندگی حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح یعنی بہرا بن کے آپ نے گزاری کہ کل کو اگر اس عورت کو پتا چلے کہ وہ تو بہرے نہیں تھے
انہوں نے میرے سامنے یہ معاملہ کیا تو پھر بھی اس کے دل کو تکلیف ہوگی. حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس طرح بہرے بنے رہے اور تاکہ اس عورت کو اگر آنے والے وقت میں بھی اس کا پتہ چلے تو وہ اس کو سن کے شرمندہ نہ ہو. تو یہ اولیاء کا وصف ہے, اللہ کے ولی کی یہ صفت ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی صفت کا مظہر ہوتا ہے. صفت ستار بھی اس میں پائی جائے اور صفت غفار کا بھی وہ ولی مظہر ہو. اور فرمایا دو صفات اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ہو. ایک رسول اللہ علیہ السلام کی صفت رفیق کا مظہر ہو اور دوسرا صفت شفیق کا مظہر ہو. نرم دل ہو اور اس کے اندر شفقت بھی پائی جائے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن میں فرماتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. محبوب اگر آپ تنگ دل ہوتے تو کوئی بھی آپ کے گرد نہ بیٹھتا. یہ ہر وقت جو صحابہ کا ہجوم تمہارے گرد رہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا نرم دل دیا ہے. صفت رفیق اور صفت شفیق ان دو صفات کا وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ بھی ان صفات کا مظہر ہو. مزید فرمایا کہ اس کے اندر دو صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو. دو صفات حضرت صدیق والی کون سی؟ فرمایا ایک صفت کہ وہ صادق ہو, دوسرا مصدق ہو. اللہ کا وہ ولی سچ بولے اور دوسرا سچ کی تصدیق کرے. کبھی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دے, ہمیشہ سچ بولے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا مومن بزدل تو نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے بزدلی والا معاملہ ہو جائے. پھر پوچھا کہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, اب سیدھے ہو گئے. فرمایا نہیں, مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹا ہونا یہ ایسی صفت ہے کہ جو صفت ایمان کے بالکل مخالف ہے کہ بندہ مومن بھی ہو پھر جھوٹ بھی بولے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو, سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے. فرمایا دو صفات اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صفات بیان کی تو آپ نے وہی ترتیب بیان کی کہ رسول اللہ کے بعد پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام, پھر حضرت عمر کا نام, پھر حضرت عثمان غنی کا, اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا. یہ ترتیب بتاتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھی خلفائے راشدین کی اور ان کے مقام اور مرتبے کی وہی ترتیب ہے جو رب ذوالجلال نے ان خلفاء کو خلافت میں عطا فرمائی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والی دو صفات. فرمایا امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے, نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ خاص طور پر ان کا نام لیا کہ ہر وقت نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا. یہ وصف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر رب ذوالجلال نے عطا کیا, وگرنہ حضور کے دیگر صحابہ بھی ان کے اندر بھی یہ وصف ہے, لیکن خاص طور پر ان کا نام اس لیے لیا کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا, آپ کو وہ زہر آلود خنجر لگا. پھر جب آخری سانس آپ لے رہے تھے تو ایک انصاری صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے اور آپ نے ان سے ان کا حال پوچھا, کیف حالک, کہ آپ کا حال کیسا ہے؟ حضرت عمر کی نظر اس انصاری صحابی کی تہمت پہ پڑی جو ٹخنوں سے نیچے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے, لیکن اے صحابی اگر تم اپنا یہ جو تہمت ہے اس کو ٹخنوں سے اونچا باندھو تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو تمہارا تہمت بھی گندا نہیں ہوگا, دوسرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یعنی تہمت کو نیچے رکھنا
چونکہ اس کے اندر ایک غرور اور تکبر کا ایک شیبہ ہے، تو اس موقع پر بھی کہ جب آخری سانس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر، تو فرمایا کہ یہ دو صفات اس پیر کے اندر بھی ہوں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے اپنے مرید سے یہ کہا کہ داڑھی رکھ لو تو مرید ناراض ہو جائے گا اور کل کو پھر ملنے بھی نہیں آئے گا، فرمایا یہ لالچ اور اس طرح کا شیبہ اگر اس پیر کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ مقام ولایت اور پیر بننے کا وہ اہل نہیں۔ پیر وہ ہے جو ہر مقام پر نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، برائی سے منع بھی کرتا ہے۔ فرمایا دو صفات اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو۔ فرمایا کہ ساری رات اس کی عبادت میں گزرے اور دن اس کا اللہ کی عبادت میں گزرے، ساری رات عبادت میں اور دن سخاوت میں گزرے۔ ایسا نہیں کہ پیر کہے کہ میری تو یہاں نہیں ہوتی، میں تو کعبے میں پڑھتا ہوں، فرمایا ایسا پیر نہیں، رات اس کی عبادت میں صرف ہو، وہ سو کے یا میلے میں یا رقص و سرور کی محافل میں وقت نہ گزارے، بلکہ مصلی پہ اللہ کی یاد میں وقت گزارے اور دن اس کا سخاوت میں گزرے۔ یہ بھی ولایت کی ایک اہم نشانی ہے کہ پیر ایسا نہ ہو کہ وہ مریدوں سے نذرانے لے، اگرچہ تصوف کے اندر اس کی بھی اجازت ہے کہ پیر کو اگر کوئی مرید کوئی نذرانہ دیتا ہے تو قبول کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن تصوف والے یہ کہتے ہیں اہل تصوف کہ جو نذرانہ لینا یا دینا یعنی اولیاء کے اندر یا پیروں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے اس کی حیثیت ایک ماں والی ہے، مرید کے اوپر ایک باپ کی حیثیت ہے، ماں کی حیثیت ہے، وہ والدین کے درجے میں ہے۔ اور اولاد میں مریدوں میں کوئی مرید امیر ہوتا ہے، کوئی مرید غریب ہوتا ہے، تو پیر یہ دیکھے جو امیر مرید ہے اس سے نذرانہ لے اور لے کے غریب مریدوں میں اس کو تقسیم کر دے۔ اور یہ ہے نذرانہ لینے اور دینے کا معاملہ، یہ نہیں کہ وہ امیروں سے بھی دیتا رہے اور غریبوں سے بھی لیتا رہے، نہیں، امیروں سے وصول کرے اور غریبوں میں اس کو تقسیم کرے، دن اس کا سخاوت میں گزرے۔ اور آخر میں فرمایا دو صفات اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہو۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر خاص دو صفات، بہادری اور علم۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرمایا کہ علم کی صفت بھی اس پیر کے اندر پائی جائے۔ پیر بالکل جاہل ہو کہ اسے نماز کے مسائل تک نہ آتے ہو اور طہارت تک کا پتہ نہ ہو، وضو کے فرائض کا اسے پتہ نہ ہو، نماز کے فرائض و واجبات اسے نہ آتے ہو، اور ایسا بندہ پیر بننے کا حل نہیں ہے۔ عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو، بہادر اتنا کہ حق بات کہنے سے کسی موقع پہ ڈرے نہ، یہ نہیں کہ میں حق بات کہوں گا تو میرا فلاں مرید میرے مخالف ہو جائے گا یا فلاں جگہ پہ مجھے یہ کہا جائے گا، نہیں، پر اتنا بہادر ہو کہ ہر جگہ پہ حق کا علم بلند کرے، بہادری کا مصرف بھی ہو اور عالم بھی ہو، علم پھیلانے والا بھی ہو، علم سے محبت کرنے والا بھی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پیر کی شرائط بیان کی، ان کے اندر بھی ایک شرط یہ بیان کی کہ ایسا اتنا عالم ہو کہ اپنی ضروریات زندگی کے مسائل اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھے اس پیر سے تو بغیر کسی کی مدد کے، اگر زبانی نہیں بتا سکتا تو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے دیکھ کے، فقہ کی کتابوں سے دیکھ کے وہ مسئلہ مرید کو بتا دے، اتنا عالم ہو تو وہ بندہ پیر بننے کا اہل ہے۔ اگر اتنا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو عالم بھی ہو بہادر بھی ہو۔ یہ 12 صفات حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ یہ سبق ہمارا پچھلے موضوع کا تھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب بندہ پیر پکڑے، کسی کا مرید ہو، تو یہ 12 صفات کو سامنے رکھ کے پھر کسی کا مرید ہو، اگر ان میں سے ایک صفت
بھی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ بندہ نہ مقام ولایت پہ پہنچ سکتا ہے، نہ وہ بندہ پیر بننے کا حل ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، جس وقت آپ کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی خواب میں حضور تشریف لائے اور آگے یہ خوشخبری دی، ہنیئا لک یا ابا صالح قد آتاک اللہ ابنا وہو ولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ اے ابو صالح، جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی کنیت تھی ابو صالح، تو ان نام لے کے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ نہیں کہ جب وہ پیدا ہوگا پھر مقام ولایت ملے گا، نہیں، جب پیدا ہوگا تبھی سے وہ رب ذوالجلال کا ولی ہے۔ اللہ نے اسے ماتر ذات ولی بنایا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوگا، ولی ہے۔ ومحبوبی، حضور فرماتے ہیں ابو صالح وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا اولیاء کے درمیان اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوگا جیسا میرا مقام تمام انبیاء اور تمام مرسلین میں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور سیدی غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اولیاء میں ایسا ہے جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء اور تمام مرسلین پر ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق علی الاطرار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زبدۃ الاثار میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا كَانَ أَوْ يَكُونَ إِلَّا مُتَعَدِّبًا، کہ حضرت خضر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اختلاف ہے کہ یہ ولی ہے یا نبی، لیکن متفق علیہ یعنی جس پہ فتویٰ ہے، مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی کے اندر بھی اس کو لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا وہ سفر جس کا ذکر رب ذوالجلال نے سورہ کہف کے اندر 16ویں سپارے میں کیا، وہ حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیات کیا ہے اور اب بھی وہ زندہ ہے، اور رب ذوالجلال اپنے جس ولی کو چاہے آج بھی حضرت خضر کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یعنی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت خضر فرماتے ہیں کہ جس کو بھی رب ذوالجلال نے مقام ولایت عطا کیا وہ پہلے کا ولی ہو، یعنی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے کا ولی ہو۔ جب ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں صحابہ نہیں آتے، صحابہ اس سے خارج ہے کہ حضور کے بعد مقام اور مرتبہ نبیوں کے بعد صحابہ کا ہے۔ جب یہ بولا جائے کہ تمام ولیوں پر آپ کی فضیلت ہے تو اس میں صحابہ نہیں آئیں گے، بعد کے تابعین کا اطلاق آ سکتا ہے، لیکن صحابہ اس سے خارج ہے۔ تو فرماتے ہیں جس کو بھی اللہ نے مقام ولایت دیا، چاہے وہ پہلی امتوں میں موجود ہوں، پہلی امتوں میں ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی رب ذوالجلال کا ولی ہو، تو فرمایا کہ قیامت تک آنے والا ولی ہو، وہ اپنے دل میں اے عبدالقادر تیرا ادب رکھتا ہے، تیرا ادب رکھتا ہے، پھر اللہ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ چاہے وہ تجھ سے تیرے زمانے سے پہلے والے ولی ہوں، اللہ نے ان کو بھی تیرا تعارف کروایا ہوا ہے۔ جس طرح پہلے جو نبی گزرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے رہے اور ان کا ذکر کرتے رہے، اسی طرح پہلے زمانے کے جو اولیاء ہیں وہ عبدالقادر تیرا تعارف کرواتے رہے۔ جب تک ان کے دل کے اندر تیرا ادب نہیں ہوتا،
رب ذوالجلال ان کو مقام ولایت عطا نہیں فرماتا، تو قیامت تک بھی جو آنے والے ولی ہیں ان کے دل کے اندر تیرا ادب موجود ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی نبی کا وصف اس ولی کے اندر پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا صفات کا مظہر ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ اور میرے آقا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل ولی علی قدم نبی اللہ وانا قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے، رب ذوالجلال نے مجھے اپنے محبوب کا قدم عطا فرمایا ہے، اگر میں اپنے نانا جی کے قدم پہ ہوں۔ ہر نبی ہر ولی اس کے اندر کسی نہ کسی نبی کی صفات موجود ہوتی ہیں، اور فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے اپنے محبوب کی صفات عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو دیگر انبیاء وہ معجزات لے کر آئے، کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے، اس سے زائد معجزات کسی نبی کے بیان نہیں کیے۔ لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ ہے، فرماتے ہیں 6666 جو قرآن کی آیات ہیں، یہ ساری آیات بھی میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ قرآن بھی معجزہ، میرے نبی کی ذات بھی معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ۔ فرمایا اتنے معجزات کہ ان کو گننا شمار کرنا یہ کسی کے حساب و کتاب میں نہیں آ سکتا۔ اور غوث اعظم کی یہ شان ہے، نبی کے معجزات نہیں گنے جا سکتے، غوث اعظم کی کرامات نہیں گنی جا سکتی۔ ان کی کرامات کی تعداد لا تعداد ہے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام کے معجزات کی تعداد جو ہے وہ لا تعداد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کے قدموں پر ہے جزء نبوت، نبی کے قدموں پر ہے جزء نبوت کہ ختم اس راہ میں حائل ہے یا غوث، کہ اے غوث اعظم اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی نسبت عطا کی اور وہ کمالات آپ کو عطا کیے۔ اگر ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے نہ آتے، جو نبوت کے اوصاف ایک نبی میں ہونے چاہیے وہ اللہ نے سارے کے سارے اے عبدالقادر آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہمارے آقا آخری نبی نہ ہوتے تو رب ذوالجلال یہ وصف بھی آپ کو عطا کرتا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ نبی حضور کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب کا ہو بہو سایہ اے عبدالقادر آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کے قدموں پر ہے جزء نبوت کہ ختم اس راہ میں حائل ہے یا غوث۔ اور پھر فرماتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات اتنے ہیں کہ کوئی نبی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرض صرف وصف الوہیت الہ ہونا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا وصف نہیں، الہ ہونے کے علاوہ اس سے نیچے جتنے اوصاف و کمالات ہیں اے محبوب اللہ نے سارے کے سارے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ صرف ہمارے نبی الہ نہیں، خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، لیکن بندہ ہونے کے لحاظ سے جتنے اوصاف بندوں کو مل سکتے ہیں وہ سارے کے سارے رب ذوالجلال نے آپ کو دیے ہیں۔ فرماتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، کہ رسول اللہ مقام الوہیت پہ نہیں اور غوث اعظم آپ صرف مقام نبوت پہ نہیں، مقام نبوت کے علاوہ جتنے اوصاف و کمالات ایک نبی کے غیر میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اے عبدالقادر آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، کہ رسول اللہ کے بعد صحابیت کا درجہ ہے پھر تابعیت کا درجہ ہے۔ فرماتے صحابیت ہوئی
پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ رسول اللہ کے بعد صحابیت ہے، صحابیت کے بعد تابعیت ہے، تابعیت کے بعد کیا آتا ہے؟ اور اس سے آگے چلو گے تو غوث اعظم کا گھر تمہیں نظر آئے گا، اور بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ پھر فرماتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، کہ یہ اجمالاً کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا ہے، پھر تابعین کے اندر آگے درجات ہیں، اور ہزاروں تابعین سے غوث اعظم رضی اللہ، سب تابعین سے نہیں، ہزاروں تابعین سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ اسی کو میرے امام بیان کرتے ہیں، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، کہ اس میں اجمال ہے، اجمالاً کہا جاتا ہے اس صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے، سارے تابعین پہ تمہارا درجہ نہیں، لیکن ہزاروں تابعین پہ اے غوث اعظم اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ چشتی سہروردی نقش بندی، یہ چشتی سہروردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان تمام سلاسل سے بڑا سلسلہ قادری سلسلہ ہے، اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آگے جتنے بھی سلاسل ہوئے، وہ سہروردی ہو، وہ چشتی ہو، وہ نقش بندی سلسلہ ہو، اور ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ آج یہ کچھ چشتی حضرات اور کچھ سہروردی یا دیگر وہ اس طرح کی انہوں نے اپنے مشائخ کے بارے میں، اپنے پیروں کے بارے میں کتابیں لکھ دی کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فرمان ہے کہ میرا ہر قدم، میرا جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ مستثنا ہے، ان کی گردن پہ نہیں۔ تو سنو، جن سے چشتی سلسلے کو فروغ ملا اور آج بھی چشتی سلسلے کی جن سے پہچان ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی مصروف عبادت تھے، انہوں نے وہاں سے غوث اعظم کا یہ فرمان سن کے اپنا سر اتنا جھکایا کہ زمین کے قریب ہوا اور فرمایا کہ اے عبدالقادر، تمہارا قدم صرف میری گردن پہ ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو مانتے ہیں کہ ہمیں فیض ملا ہے، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو فرماتے ہیں یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تو سر دے کے تیرا سودا خریدے، جس طرح حضور معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں میری گردن پہ نہیں، میرے تو سر پہ بھی عبدالقادر تمہارا قدم ہے، تو فرمایا تو سر دے کے تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث۔ رب ذوالجلال نے اس کو عاقل بنایا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو تسلیم کر رہا ہے، اور فرمایا تیری چڑیاں ہیں، تیری چڑیاں ہیں، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ، تیری محفل یا غوث۔ یہ سارے اولیاء یہ تیرے دسترخوان سے ہی انہیں دانا ملتا ہے، اور یہ سارے اولیاء اے غوث تیری ہی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں میرے امام، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری یعنی بے وفائی، کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا زمانہ مانے، لیکن آج کا وہابی رافضی ان کے مقام سے انکار کرے، تو میرے امام کہتے ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تنگ ہے تیرا قائل یا غوث، کہ ہندو بھی تیرا قائل ہے، وہ بھی تیرے مقام اور مرتبے کو مانتا ہے، لیکن یہ کتنی بے وفائی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا
یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو غوث کہہ دیا تو یہ شرک ہو گیا. تو میرے امام کہتے ہیں ستم گوئی وہابی رافضی کی کہ ہندو تک ہے تیرا قائل یا غوث. اور فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی، وہ حضرت علی کے فضل کو، ان کے مقام اور مرتبے کو کیا مانے گا؟ وہ کیا جانے گا فضل مرتضی جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث؟ جو غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ رہا، اسے مولا علی کے مقام اور مرتبے کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اور ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کے شہزادے، ان کے بیٹے کے مقام کو سمجھو، پھر پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال نے مولا علی کو شان کتنی عطا فرمائی ہے. پھر فرماتے ہیں کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ کہ طلبہ تاج اہل دل ہے یا غوث. سبحان اللہ. بے شک اہل دل کا جو تاج ہے وہ تیرا تلوہ ہے. جن کے تلوے کا مقام اتنا اونچا ہے ان کے سر کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا. کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ کہ تلوہ تاج اہل دل ہے یا غوث. مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی بھی تجھ پہ تفضیل، کہ مشائخ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شیخ کا مقام اور مرتبہ غوث اعظم سے زیادہ ہے، تو میرے امام کہتے بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث. سبحان اللہ. کہ یہ کہنا کہ میرا پیر اس کی شان غوث پاک سے زیادہ ہے، اس کی گردن پہ غوث اعظم کا قدم نہیں، تو میرے امام کہتے ہیں بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث. اس کا یہ کہنا باطل ہے. تمام اولیاء کا اس بات پر اجماع ہے، وہ پہلی امت کے اولیاء ہوں یا قیامت تک آنے والے اولیاء ہوں، ہر ایک کی گردن پہ جب تک غوث پاک کا قدم نہیں آتا وہ بندہ مقام ولایت پہ نہیں پہنچتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کیا فرماتے ہیں جہاں دشوار ہو وہم مساوات، جہاں دشوار ہے وہم مساوات. ایک ہے کہ کہنا کہ میرے پیر کا مقام غوث پاک سے زیادہ ہے، میرے امام کہتے ہیں یہاں تو برابری کا بھی وہم نہیں ہو سکتا. جہاں دشوار ہو وہم مساوات، یہ جرت کس قدر حائل ہے یا غوث. کہ یہ جرت کرنا کہ میرے پیر کا مقام غوث پاک سے بڑھ گیا، اور میں یہ سوچ پھر کتنی بڑی خطرناک ہے. جب وہاں برابری نہیں ہو سکتی تو ان سے بڑا مقام پھر کسی کا کیسے ہو سکتا ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات، تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات. ایک بات کا مطلب معمولی سی، کون سی؟ فرمایا جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث، سبحان جو اللہ. بڑے بڑے قطبوں سے وہ کام نہیں ہوتا. تیرے در کے ٹکڑے کھانے والا بندہ اسے ایک لمحے میں کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. اور پھر اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں رضا کے سامنے کی کس میں تاب ہے، رضا کے سامنے کی کس میں تاب ہے. اے وہابیو نجدیو رافضیو، رضا کے سامنے کی کس میں تاب ہے جو آ کے رضا کے کوئی مقابلہ کر سکے. فرمایا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا. میرے امام کہتے ہیں فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. جس طرح زمین پہ آسمان کا سایہ ہے اسی طرح غوث پاک اپنے مریدوں پہ سایہ ہے. تو جس کا سایہ یوں اپنے مریدوں پہ ہو اس کا سامنا کوئی غیر کیسے کر سکتا ہے. رضا کے سامنے کی کس میں ہے تاب، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ بہت سے اولیاء اکٹھے ہو کے حضور سیدی غوث اعظم کے پاس آئے اور آپ کے کہنے لگے کہ کنت قطبا علی جمیع انام. اے غوث اعظم آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو تمام اپنی مخلوق کا قطب بنایا. تو غوث پاک فرمانے لگے چپ کرو، تمہیں نہیں پتا میری شان کیا ہے، اگر تم مجھے صرف قطب کہتے ہو. فرمایا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما القطب وهو خادمی وغلامی. فرمایا تم مجھے قطب کہتے ہو، قطب تو میرے
سبحان تم اللہ۔ میری تعریف یہ کر رہے ہو کہ میں کتب ہوں، وَكُلُّ قُطُبٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، کتب وہ ہوتا ہے جو جا کے کعبے کا طواف کرتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ کعبہ خود آ کے میرے در کا طواف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، شمع ایک تو ہے، پروانہ ہے کعبہ تیرا، سارے پروانے جو ہے وہ کعبے کو شمع سمجھ کے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں غوث پاک تیری شان یہ ہے کہ شمع تیری ذات ہے اور کعبہ پروانہ بن کے تیرے در کا طواف کرتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، کیوں نہ ہو قاسم کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کہوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یا گانا ہے تو گانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ صلاۃ غوثیہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، میرے امام کہتے ہیں میں نے آزمایا ہوا ہے، جو حضور سیدی غوث اعظم کی صلاۃ دو گانا دو رکعتیں صلاۃ غوثیہ پڑھ لیتا ہے، رب ذوالجلال بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کی حل فرما دیتا ہے۔ وہ صلاۃ غوثیہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں، دو سنتوں کے بعد دو نفل، اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف منہ کر کے، یعنی یہ قبلہ ہے اور یہ جو دائیں جانب ہے اس کے بالکل بیچ میں، یعنی جو ہے وہ کنارہ، اس طرف 11 قدم چلے، یعنی یہ قدم بڑے بڑے اٹھا کے نہیں، صرف قدم کو حرکت دے، اگر جگہ ہے تو 11 قدم آگے رکھ لے، اگر جگہ نہیں ہے تو صرف قدم کو حرکت دے، ہر قدم پہ یہ لفظ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات، ہر قدم پہ یہ لفظ پڑھ کے پھر دعا مانگے، بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ اس نماز کے صدقے اس کی حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ اس پہ عمل کرے۔